Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم۔ آج 20 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ جو بدفعلی کیس تھا عزیز الرحمان کا، اس پر جو چلان سبمٹ کروایا گیا عدالت میں، اس کے اندر جو ہولناک انکشافات کیے گئے ہیں اور مدعی لڑکے کا جو بیان اس میں شامل کیا گیا، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ شہباز شریف کے فرنٹ مین جو کل گرفتار ہوئے تھے، آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، بڑی اہم سماعت ہوئی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور وہ کر دیا اداروں نے جس کا میں انتظار تھا، پوری قوم کو انتظار تھا، اور نواز شریف کے اس خاص آدمی کی گردن دبوچ لی ہے اداروں نے جو آج تک بچا ہوا تھا، اور جو نواز شریف کا نہ صرف خاص آدمی تھا بلکہ نواز شریف کے بہاف پر جو سب سے زیادہ کرپشن کرنے والا اور شریف خاندان کے لیے کرپشن کرنے والا ملزم ہے، اس کے خلاف، اور جس نے پاکستان میں جس کو بزنس ٹائکون بولا جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور کچھ ایسے فیکٹس آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جو بڑے ہی دل دہلا دینے والے ہیں ان لوگوں کے کرتوتوں کے بارے میں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو عزیز الرحمان کے خلاف بدفعلی کیس تھا، مدرسہ زیادتی کیس، اس میں جو چلان سبمٹ کروایا گیا ہے، اس چلان میں بڑی اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور اس عدالت میں جمع کروایا گیا چلان میں عزیز الرحمان 3 بیٹوں سمیت ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ چلان میں بتایا گیا ہے کہ ٹرائل میں 9 افراد بطور گواہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ مدعی نے بیان دیا کہ ملزم 3 سال تک ہر جمعہ کو نماز سے پہلے بدفعلی کرتا رہا، اور ملزم نے اثر و رسوخ کی بنا پر متاثرہ طالب علم کو بدفعلی پر راضی کیا۔ چلان میں یہ بھی بتایا گیا کہ متاثرہ طالب علم نے ملزم کی ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈ کی، اور ملزم کے بیٹوں نے متاثرہ طالب علم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ ملزم عزیز الرحمان کے کمرے میں موجود صوفے اور پردے ویڈیو سے مشابہت رکھتے ہیں، اور آڈیو اور ویڈیوز کی بنیاد پر ملزم عزیز الرحمان کو جامعہ منظور اسلامیہ سے فارغ کر دیا گیا۔ پولیس نے چلان میں عدالت سے استدعا کی کہ گواہوں کو طلب کر کے ٹرائل شروع کر دیا جائے، اور اس میں جو ٹوٹل گواہان ہے وہ 9 گواہان ہیں، جن گواہان کی جو درخواستیں ہیں، جن کو اس میں پیش کیا گیا ہے، بطور گواہ پیش کیا جائے گا، جن کے بیانات قلم بند کروائے جائیں گے، وہ ٹوٹل 9 گواہان ہیں، اور جن پر سماعت ہوگی، جس چلان کے بعد فرد جرم عائد ہوگا اور پھر ٹرائل پر سماعت ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جتنا جو ملزم کے خلاف ثبوت ہیں، کیونکہ نہ صرف ملزم بلکہ اس کے 3 بیٹوں کو بھی چلان کیا گیا ہے، جس حد تک ملزم کے خلاف ثبوت ہے، انشاءاللہ ملزم کو بڑی سزا ملے گی، کیونکہ یہ وہ درندے ہیں جو دین اور مذہب کا نام استعمال کر کے اور مذہبی جماعتوں کے لیڈرز بن کر ریاست میں نہ صرف انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوان نسل کو دین سے دور کرتے ہیں، اور یہ وہ بیسیکلی لوگ ہیں جو دین دشمن ہیں، جو مذہب دشمن ہیں، جو مذہب اور دین کا لبادہ اوڑھ کر ایسے گھنونے کام کرتے ہیں۔ ان کو واقعی بڑی سزا ملنی چاہیے، اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ جلد از جلد کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے آج عدالت میں پیش کیا گیا MCB بینک کے نائب صدر کو، اور یہ وہ شخص ہے جو مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں اور شریف خاندان ہیں ان کے بہاف پر کام کرتا تھا، اور ان کے بہاف پر یہ مختلف بینکرز کو تھریٹ کرتا تھا، ان کو اپنے بیان سے ہٹ جانے کا کہتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 26 بینکرز ہیں جو اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے جنہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا FIA کے تھرو، FIA نے درخواست دی، اور FIA نے کہا کہ 26 بینکرز ہیں جو اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں 164 کا، جو سارے کے سارے معاملے کو جانتے ہیں، جو سارے کے سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں کسی انفلوئنس کی وجہ سے انوالو رہے۔ جب ان کے بیانات شروع ہو گئے، 6 گواہوں کے بیانات ہوئے اور 20 گواہوں کے بیانات 23 ستمبر کو ہوں گے، ایسے میں جو نائب صدر ہیں MCB بینک کے، وہ جو اس سارے معاملے میں عاصم سوری وہ انوالو ہوتے ہیں، وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، اور ان بینکرز پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بیان پر قائم رہے تو ان کے خلاف بینک کی طرف سے کارروائیاں کی جائیں گی، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور اگر وہ اپنے بیانات سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے۔ اب وہ بلیک میل کر رہے تھے، پریشرائز کر رہے تھے، انفلوئنس استعمال کر رہے تھے، اور وہ ان سارے کے سارے معاملات میں
کیونکہ یہ غنڈہ مافیا ہے، وہ ڈرا اور دھمکا رہے تھے، تھریٹ کر رہے تھے۔ جب ایف آئی اے نے یہ ساری معلومات ایف آئی اے کے پاس پہنچی تو ایف آئی اے نے شہباز شریف کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں، منی لانڈرنگ کے کیس میں ملزم عاصم سوری کو، جو نائب صدر ہے ایم سی بی بینک کا، اس کو گرفتار کر لیا تھا اور گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ملزم عاصم سوری سے اس کا موبائل فون ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزم پر بینکرز کا بیان بدلنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام ہے، اور ڈاکٹر رضوان کے مطابق ایف آئی اے نے عاصم سوری نامی ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ یہ وائس پریزیڈنٹ ہے اور ہیڈ آف کمپلائنس ہے۔ اس گرفتاری کے بعد جو نون لیگی صدر ہیں شہباز شریف، ان کی مشکلات میں مزید اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ عدالت میں جب بینکنگ کورٹ لاہور میں ملزم کو پیش کیا گیا، جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے مرکزی ملزم کو، تو عدالت کو بتایا گیا کہ اس سے ہم نے جو ریکور کرنا تھا، ہم بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ یہ گواہوں کو خراب نہ کرے، اور جب تک بیانات قلم بند ہو رہے ہیں تب تک اس کو جیل میں رکھا جائے، ہمیں اس کا فزیکل ریمانڈ نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، اور ہم نے ایک دن کے اندر اندر جو اس سے تفتیش کرنی تھی، موبائل فون، لیپ ٹاپ، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے حاصل کر لی ہیں، اور اب مزید یہ ہمیں تفتیش کے لیے نہیں چاہیے، اس کو جیل بھیج دیا جائے۔ اور جیل اس لیے بھیج دیا جائے تاکہ اگر یہ آزاد ہوگا تو یہ گواہوں کو ڈسٹرب کرے گا، ان کو مینج کرنے کی کوشش کرے گا، ان پر اپنا انفلوئنس استعمال کرے گا اور شہباز شریف کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ ہمیشہ جب بھی درخواست ضمانت دائر کی جاتی ہے تو اس میں جو مخالف فریق ہوتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے یا پروسیکیوشن ہوتی ہے، ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ ملزم گواہوں کو مینج کرے گا، ایویڈنس کو تباہ کرے گا، اس وجہ سے اس کی درخواست ضمانت جو منظور نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ یہ ہمارا کرمنل لاء کا ایک بیسک پرنسپل ہے، اسی بنیاد پر جب اس کا جو ڈیٹا ہے، کال ڈیٹا ہے، اس کا جو لیپ ٹاپ ہے، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ یہ اگر واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے مختلف بینکرز کو تھریٹ کر رہا تھا یا ان کو اپنے بیان سے ہٹنے کا زور دے رہا تھا، وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، جس کے بنیاد یہ ملزم جیل میں ہی رہے گا اور اس کی ضمانت کبھی کوئی چانس نہیں ہوگا، اور ضمانت بھی اس کی نہیں ہوگی۔ پھر جو بڑا کام کیا ایف آئی اے نے، ایف آئی اے دن بدن شہباز شریف اور نواز شریف اور شریف خاندان کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، اور اب آج ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے بے تاج بادشاہ میاں منشا کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اور اس کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے۔ میاں منشا آپ جانتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف کا یہ حصہ دار بھی ہے، پارٹنر بھی ہے، ان کا رشتہ دار بھی ہے، اور منی لانڈرنگ کرنے میں اس کو بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ ایم سی بی بینک یہ بنانے والا ہے، ایم سی بی بینک کا یہ مالک، اور یہ اسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو عاصم سوری ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے، یہ اسی بینک کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا جس کا مالک میاں منشا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں 26 بینکرز ہیں ایم سی بی بینک کے جو منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے صرف شہباز شریف کے خلاف، اور اس میں سارے کا سارا کردار جو میاں منشا کا بینک ہے وہ ادا کرتا تھا۔ ایف آئی اے نے جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں میاں منشا کے خلاف کہ یہ کیسے منی لانڈرنگ میں ملوث تھا، نہ یہ فرنٹ مین بھی تھا، فرنٹ مین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حصہ دار بھی تھا۔ میاں منشا کو اتنے بڑے ثبوت اکٹھے کر لیے گئے کہ اس کو وہ ٹھکرا نہیں سکتے، اور شہباز شریف کے کیس میں جو جعلی بینک اکاؤنٹ کیس ہے اس میں میاں منشا کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور جس کے مطابق رمضان شوگر مل اور دیگر شریف فیملی کی شوگر ملز میں منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے ہیر پھیر کر کے قومی خزانے کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے، اور اس میں ایف آئی اے کے وہ افسران جن کو آپ نے اس جرم عظیم کو تکمیل کے مراحل تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا تھا، اب وہ بھی کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ یہ میاں منشا وہ شخص ہے جو شریف خاندان کے لیے ایف آئی اے کے افسران کو بھی خریدتا تھا اور ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے یہ منی لانڈرنگ کرتا تھا۔ تو بتایا گیا کہ جن ایف آئی اے کے افسران کو آپ نے استعمال کیا وہ بھی کٹہرے میں آ چکے ہیں۔ اس نوٹس میں ان افسران کے نام اور عہدے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس نوٹس میں میاں منشا سے کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت آپ پر جرم ثابت ہوتا ہے، لہٰذا قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ پاکستان کے یہ معروف بزنس مین ہیں میاں منشا، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے تفتیش میں یہ انکشاف کیا تھا نیب کے سامنے کہ غیر ملکی اثاثے شہزاد سلیم کے پاس محفوظ ہیں۔ چونیا پاور، نشاط پاور سے قومی خزانے کو
80 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ دونوں پاور پلانٹ نشاط گروپ کی ملکیت ہیں۔ دونوں پاور پلانٹ سے سالانہ 80 ارب روپے کا فراڈ ہوتا ہے۔ میاں منشا اور ان کے بیٹوں پر منی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے۔ میاں منشا نے 2010 میں برطانیہ میں سینٹ جیمز ہوٹل اینڈ کلب خریدا، جس کی خریداری کے لیے انہوں نے کروڑوں پاؤنڈز غیر قانونی طریقے سے برطانیہ بھیجے۔ میاں منشا کے خلاف پاکستان ورکر پارٹی کے چیئرمین فاروق سلہریہ نے گزشتہ برس ایک درخواست بھی دی تھی، اور اس درخواست میں یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں۔ میاں منشا نے 95 ملین ڈالر منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے برطانیہ منتقل کیے۔ ایم سی بی بینک، نشاط گروپ، ڈی جی خان سیمنٹ، آدم جی انشورنس اور نشاط پاور کمپنیاں میاں منشا کی ملکیت ہیں۔ اور نیب نے گزشتہ سال جون میں میاں منشا کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی تھیں، اور اب جو نوٹس بھیجا گیا ہے یہ سیکشن 25 ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت، اور اس میں میاں منشا کو پارٹی بنایا گیا ہے۔ یہ چیئرمین ہے ایم سی بی بینک لمیٹڈ کے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے گلبرگ 15 جیل روڈ لاہور ان کی رہائش گاہ ہے، وہاں پر ان کو بھیجا گیا ہے یہ لیگل نوٹس، اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اتھارٹیز کے سامنے پیش ہوں اگر وہ اپنے دفاع میں کوئی، کیونکہ جو انکوائری انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ جرم ثابت ہو چکا ہے، اب اگر اپنے دفاع میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور آپ کے خلاف جو کیس ہے ایف آئی آر ہے اس میں آپ کو نامزد کر دیا جائے گا۔ ایف آئی اے کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب کسی کو ایف آئی آر میں نامزد کرنا ہو تو اس سے پہلے انکوائری کی جاتی ہے اور دونوں فریقین کو سنا جاتا ہے، یہ طریقہ کار ہے، اس کی بدولت یہ ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک تو وہ وائس پریزیڈنٹ پکڑا گیا جو شہباز شریف کے خلاف گواہوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بڑا جھٹکا تھا، اور پھر اس کے بعد میاں منشا کے خلاف، میاں منشا وہ شخص ہے جتنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے شریف خاندان کی، چاہے وہ چودھری شوگر مل ہو، چاہے وہ نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز کی ہو، یا وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، سلمان شہباز کی ہو، اس میں اگر سب سے بڑا کردار کسی کا ہے وہ میاں منشا کا ہے، اور اسی وجہ سے میاں منشا کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ اور میں ایف آئی اے کو سلام پیش کرتا ہوں، ثناء اللہ عباسی جو کہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ مزید تیز ہوگی اور انصاف ہوگا ریاست کے ساتھ، کیونکہ یہ ریاست کے ملزم ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔